بہار رمضان، بہار رمضان، رحمت و برکت کی ہے شان، بہار رمضان، بہار رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ترحم اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں شان اسلام چینل پر سم سیٹ اسلامک پروڈکشن کی جانب سے خصوصی رمضان نشریات بہار رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ فہم قادری۔ ناظرین کرام، آج کا دن جو گزرا 17 رمضان المبارک، اس دن کو نسبت ہے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں محبت رکھوں گی۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت رکھو۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری نشریات ہم اور عالم سیگمنٹ میں مہمان عالم دین موجود ہیں۔ امام و خطیب جامع مسجد کرنی کے پیش امام حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور انہی کے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک، خوش اعلان ثناخواں، خوش اخلاق کے مالک، بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھنے والے، کمال کا انداز، کمال کا انتخاب، اور الحاج سائیں صغیر ہاشمی صاحب کے صاحبزادے جناب محترم محمد طاہر ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب آپ کا بھی تشریف لانے کا، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ جی ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف ہم اور عالم میں چاہوں گا علامہ صاحب سے کہ علامہ صاحب، آج کا جو 17 رمضان مبارک، اس دن کو جو نسبت ہے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ جی، سب سے پہلے تو میں یہ خوبصورت پروگرام انعقاد کرنے پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فیض عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال 17 رمضان المبارک ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مقدس ہستی ہیں کہ جنہیں قرآن کریم کی حافظہ ہونے کا، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات کا حافظہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کے حفاظ تو ہم بکثرت سنتے ہیں اور ان کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں، یا حفاظ کرام کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے اکثر فرمودات یاد تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی جس مقام پر تشریف فرما ہوتے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تسلی ہوتی کہ اگر ہمیں کسی بھی معاملے کے اندر مشکل درپیش ہوگی تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہمیں ہمارے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی بہترین اور زبردست مفتیہ تھی کیا کہنے، کیا کہ کہنے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان جب کسی مسئلہ کے بارے میں مشکلات کا شکار ہوتے
تو پھر آخر میں جب حل کسی مسئلہ کا نہیں ملتا تو حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور اپنا مسئلہ اپنا مدعا عرض کرتے اور حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا حل عطا فرماتے تھے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی دین کے مسئلے کے بارے میں کسی ایک الجھن کو دور کر دینا یہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت اتنی مال اور دولت کے انبار دے یہاں تک کہ سونے کی اسے کیاریں عطا کریں، اور کتنی ہوں کہ پوری روئے زمین کی ساری جو ہے سونے کی کیاریاں بنا دی جائے، اور پھر اس میں اللہ رب العزت جس کو یہ عطا کرے اس کو یہ توفیق بھی بخشے کہ وہ اس سب کو صدقہ کرنے کا بھی جو ہے نا وہ جذبات رکھتا ہو، کیونکہ مال اور دولت کا مل جانا کوئی بڑا کمال نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اس سے بڑا کمال ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل تو ضرور ہے کہ جسے بھی مل گیا، لیکن اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر بندہ خرچ کرے یہ بڑی بات ہوتی۔ تو حضرت سیدنا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ سارا کچھ مل جائے اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، فرمایا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بہت بڑے اجر کا کام، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سن لو کسی مسلمان کی صرف ایک دینی الجھن کو دور کرنے کا ثواب کہیں اس سے زیادہ ہے۔ کیا کہنے، کیا بات ہے، کیا تو حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح دین کے معاملات کے اندر جو مشکلات درپیش ہوتی وہ ان کا حل عطا فرمایا کرتی تھی۔ اچھا علامہ صاحب، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ان کا کیا جذبہ تھا؟ اس حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا جذبہ تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ میں کوئی بھی ایک پہلو ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے آپ کو رہنمائی نہ ملے، بالکل، ہر اعتبار سے آپ کو جو ہے نا وہاں سے رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ یہ تھا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے کہ ہمارے دسترخوان کے اندر دو چیزوں کا ڈیرا ہوا کرتا تھا، ایک کھجور دوسرا پانی، یعنی ہمارے گھر کے اندر ہمارے دسترخوان کی زینت یہ چیزیں ہوا کرتی تھی، اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کچھ موجود نہ ہوتا، لیکن جو بھی آتا کہیں سے طائف آتے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ ایسے حالات معاملات میں بھی کہ جب بھی کوئی سائل آتا اپنے پاس کچھ ہے نہیں، اپنے کو کچھ چیز اپنی جو نا ضرورت پوری ہو سکتی ہے نہیں، لیکن جو سائل ہے اس کی جو خواہش ہے اس کا خیال رکھتے وہ اس کی طلب سے سوا عطا کر دیا جاتا کیا تھا۔ بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ یہ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص وصف تھا، کمال تھا کہ آپ بہترین جو ہے نا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والی خاتون تھی۔ تو اس سے ہمیں بھی سبق یہ ملتا ہے، ہماری بہن بیٹیوں کو بھی یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے نا سوچ بچار نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اگر حاضری دیتے ہیں، ان کی سیرت مبارکہ کو پڑھتے ہیں، اس سے نور حاصل کرتے ہیں، تو بالکل واضح طور پر ملتا ہے کہ کوئی بھی کام کاج کرنا ہے اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنا تو اس میں کوئی سوچ بچار نہیں، بس یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں آیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی نے سوال کیا ہے، اس کا سوال پورا کرنا، بلکہ اس کے جو سوال ہے اس سے بھی بڑھ کر اس کو عطا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ مفتی صاحب، علامہ صاحب آپ نے بہت ہی عمدہ گفتگو فرمائی، اللہ کریم ہماری اس کاوش کو، کوشش کو قبول فرمائے۔ جی ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف ثنائے سرور میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاء اللہ جناب محترم محمد طاہر ہاشمی صاحب سے چاہوں گا کہ آپ ابتداً کلام میں سنائیں۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی تمام ٹیم کو بڑی مبارکباد کا نذرانہ پیش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن کا آپ نے آغاز کیا، اللہ تعالیٰ اس اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی ہادی نصیب فرمائے، اور اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔
آل نبی کا شریک ہوتا ہے بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے درود 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 آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے ذات احمد اگر نہیں آتی تا قیامت سحر نہیں آتی اور دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ میں آ جاؤ کہ دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی جن کو ارے جن کو میرے سرکار ہی دیتے ہیں مفلسی ان کے گھر نہیں آتی کوئی کتنا بڑا کوئی کتنا بڑا سوال کرے جھولی خالی مگر نہیں آتی حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ تے انہا کالائیں تیرے اندر او کیڑی خوبی ہے تینو ہر کوئی چمن والا ہے تیرے اندر او کیڑی خوبی ہے تینو ہر کوئی چمن والا ہے حجر اسود نے موڑ جواب دیتا میری شان تے سب تو مینو چم گیا کملی والائے مینو چم گیا کملی والائے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے ارے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے
میں تو سرکار کب کا مر جاتا، میں تو سرکار کب کا مر جاتا، میں تو سرکار کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، 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 مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، ہم کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، مصطفیٰ کی شبیہ، مصطفیٰ کی شبیہ، مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، نام پردے میں آل رکھا ہے، نام پردے میں آل رکھا ہے، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا، ان کی ایک ربائی ہے میرے ذہن میں آئی، میں پیش کر رہا ہوں، میرے کمال کو ہرگز کبھی زوال نہیں، کمال یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ، کیا کہنے ہیں، کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ کریم آقا کی بارگاہ ناز میں محبت و عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ ایک کلام غزوہ بدر کے حوالے سے اگر ہو جائے۔ میں بالکل پیش کرتا ہوں۔ میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے، میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے، وابستہ آج بھی میری، وابستہ آج بھی میری نسبت علی سے ہے، میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے، اور بدر و حنین خندق و خیبر گواہ ہے، بدر و حنین خندق و خیبر گواہ ہے، اسلام کی رگوں میں، اسلام کی رگوں میں حرارت علی سے ہے، اسلام کی رگوں میں حرارت علی سے ہے، میں
بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے، اور مومن ہے وہ کہ جس کو محبت علی سے ہے، مومن ہے وہ کہ جس کو محبت علی سے ہے، کاذب ہے وہ کہ جس کو، کاذب ہے وہ کہ جس کو عداوت علی سے ہے، میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے، میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں طاہر ہاشمی صاحب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبتیں اور عقیدتیں پیش کر رہے تھے اور غزوہ بدر کے حوالے سے کلام سنا رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ طاہر ہاشمی صاحب سے چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کے والد گرامی جو ماشاءاللہ الحاج سائیں صغیر ہاشمی صاحب، ماشاءاللہ میں بچپن سے انہیں سنتا آ رہا ہوں ماشاءاللہ، اور میری خوش نصیبی ہے کہ 2-3 دفعہ مجھے شرف کا ہی ملاقات حاصل ہوا ان سے۔ تو آپ کے والد صاحب جو تھے وہ ایک کلام تھا ان کا، بڑی شوق سے ہم لوگ سنا کرتے تھے، اور جو آپ کے والد صاحب کلام پڑھتے تھے، میں کوئل میرا باغ مدینہ، اگر اس کی ایک استائی گنترا، میں کوئل میرا باغ مدینہ، صلی اللہ میری کو، صلی اللہ میری کو، میں ہوں بھکارن تم ہو دیالو، نظر کرم فرماؤ، اپنی نگریا میں بلوا کر، سوئے بھاگ جگاؤ سب کے، سوئے بھاگ جگاؤ، صدقہ صدقہ علی حسنین و زہرا، ارجی ہو ملجو، صلی اللہ میری کو مولا، صلی اللہ میری کو، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، میری سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ، لطف آ گیا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کی قبر پر کروڑ کروڑ رحمت برکت نازل فرمائے،
ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے نشریات کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سم سیٹ اسلامک پروڈکشن کی جانب سے، شان اسلام چینل کی جانب سے میں جناب طاہر ہاشمی صاحب اور علامہ صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔